یہ ہے اس جرنیلی آمریت کے زیر سایہ اب ہماری آزادی، خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کی اصل حقیقت۔ بشکریہ ترجمان القرآن، اکتوبر 2006۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنرل صاحب کی حکومت نے یہ تمام اقدامات اس خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی بن کر کیے ہیں تو بھی اس کا حاصل کیا ہے؟ آج مغربی دنیا پھر طالبان کے خوف سے لرزہ براندام ہے۔ امریکہ نے اپنی دانست میں انہیں ختم کر دیا تھا، جبکہ طالبان اسلامی جمہوری افغانستان کا آئین جاری کر رہے ہیں۔ 10 دسمبر 2006 کو آن لائن کی یہ خبر ملک کے تمام اخبارات میں شائع ہوئی۔ کابل آن لائن۔ افغانستان میں غیر ملکی قابض فوج کے خلاف برسر پیکار طالبان نے اپنا آئین اور ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ بھارتی خبر رساں ادارے ANI کے مطابق طالبان نے 66 صفحات پر مشتمل یہ مسودہ پشتو اور دری زبان میں جاری کیا۔ اس میں افغانستان کو آزاد، متحد اور ناقابل تقسیم ملک قرار دیا گیا اور اس کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ افغانستان رکھا گیا ہے۔ آئین کا مسودہ طالبان میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ اسلامی ریاست کے سربراہ کو امیر المؤمنین کہا جائے گا اور اس کے لیے قابل فہم افغان شہری ہونا لازم ہے۔ افغانستان کے تمام قوانین شریعت کے مطابق بنائے جائیں گے۔ مسودے میں کہا گیا ہے کہ بنیادی قوانین امریکی حمایت یافتہ افغان حکومت کے خاتمے اور غیر ملکی افواج کو ملک سے نکالنے کے بعد نافذ کیے جائیں گے۔ طالبان نے اس مسودے کو اسلامی ممالک اور تنظیموں کو بھی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ طالبان قیادت نے اپنے جنگی کمانڈروں اور مجاہدین کے لیے 30 نکاتی ضابطۂ اخلاق بھی جاری کیا ہے۔ ضابطۂ اخلاق میں افغان شہریوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ غیر ملکی افواج کے خلاف جہاد میں شریک ہوں۔ ضابطۂ اخلاق کے رول 1 میں طالبان کمانڈروں کو زیادہ مجاہدین بھرتی کرنے کا کہا گیا ہے۔ رول 5 میں کہا گیا ہے کہ نو بھرتی شدہ مجاہدین کو تحفظ فراہم کیا جائے، جو طالبان ان کو مارے گا اسے سزا دی جائے گی۔ رول 7 میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی قیدیوں کو اپنے قیدی کی رہائی یا پیسے کے بدلے رہا نہیں کیا جائے گا۔ رول 9 میں جہادی سامان یا پراپرٹی کو ذاتی استعمال کی ممانعت کی گئی ہے۔ رول 10 میں کہا گیا ہے کہ ہر طالبان رقم کے خرچ اور ساز و سامان کے استعمال کے بارے اپنے سینئرز کو جواب دہ ہوگا۔ رول 24 میں طالبان سے کہا گیا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف تعلیم دینے والے اساتذہ کو سزا دیں۔ 10 دسمبر 2006 آن لائن اور ANI۔ 5 جنوری 2007 کو طالبان کمانڈر ملا داد اللہ کے حوالے سے شائع بیان میں کہا گیا کہ 2007 غیر ملکی افواج کے لیے موت کا سال ہوگا۔ افغانستان کو فتح کرنے کے لیے آنے والے مجاہدین کے ہاتھوں عبرتناک شکست سے دوچار ہوں گے۔ مجاہدین قابض افواج کو نکالنے تک جد و جہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 2007 کے دوران ملک میں بیرونی افواج کے خلاف حملوں میں مزید شدت پیدا کر دی جائے گی اور کٹ پتلی حکومتوں سے مذاکرات کرنے والے ہر شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 2001 میں امریکہ کے زیر قیادت اتحادی افواج کے ہاتھوں اپنی بدترین شکست کے بعد طالبان حیرت انگیز طور پر طاقتور موقف کے ساتھ ابھرے۔ چنانچہ 2006 کے دوران انتہائی خونریز جھڑپوں میں دونوں طرف سے کم 4000 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 170 بیرونی سپاہی بھی شامل ہیں۔ طالبان کے اعلیٰ کمانڈر ملا داد اللہ نے کہا کہ امریکی افواج کو مزید حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو، امریکہ اور اس کے اتحادی افواج پر خودکش اور چھاپہ مار حملے مزید اضافے کے ساتھ جاری رہیں گے۔ طالبان ان افواج کو بھاری ہلاکتوں سے دوچار کریں گے۔ ملا داد اللہ نے کہا کہ موسم سرما میں اپنی خاموشی کو نئے جنگی منصوبے بنانے کے لیے استعمال کیا تھا تاکہ بیرونی افواج کو زیادہ سے زیادہ خونریزی اور ہلاکتوں کا نشانہ بنایا جا سکے۔ سنا نیوز 5 جنوری 2007۔ اور 5 جنوری 2007 کو ملا محمد عمر مجاہد کا پہلا ای میل انٹرویو ساری دنیا نے نیٹ پر دیکھ لیا۔ ملا محمد عمر مجاہد کہتے ہیں، حامد کرزئی حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے اور قابض افواج کی پسپائی تک جہاد جاری رہے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جنگ میں مزید شدت لائی جائے گی اور قابض افواج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ انہوں نے قابض افواج سے کہا کہ وہ اگر سلامتی چاہتے ہیں تو فوری طور پر افغانستان سے نکل جائیں، اور انہوں نے جو ادارے قائم کیے ہیں انہیں ختم کیا جائے، اور جب تک ایسا نہیں کیا جاتا تو جنگ مزید گرم ہو جائے گی۔ یہ ملا عمر کا 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد پہلا ای میل انٹرویو تھا۔ ملا عمر نے پاکستان کی طالبان کے بارے میں اپنائی جانے والی پالیسی کی مذمت نہ کرتے ہوئے اور محتاط رد عمل میں کہا
کہ طالبان تحریک پشتون تحریک نہیں ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ انہوں نے کہا کہ القاعدہ اور طالبان کے مقاصد میں کافی فرق ہے۔ القاعدہ کا مقصد جہاد ہے اور طالبان کا مقصد افغانستان سے امریکی فوجیوں کو نکالنے کا عزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے کبھی بھی القاعدہ کے ساتھ مستقل تعلق کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ملا عمر نے واضح کیا کہ طالبان افغانستان اور پاکستان کی منصوبہ بندی سے چلنے والے جرگوں کے خلاف ہیں اور ان جرگوں کا مقصد افغانستان میں تشدد کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف حکومتی عہدیدار اور غداران جرگوں میں شریک ہوتے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ڈاکٹر محمد حنیف نے اس انٹرویو کے لیے مدد کی تھی۔ ترجمان نے انٹرویو کے دوران کہا کہ ملا عمر نے خود اخبار کی طرف سے بھیجے گئے سوالات کو پڑھا اور ان پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ ملا عمر نے کہا کہ طالبان تحریک اس وقت وجود میں آئی جب افغانستان میں جنگی حالات تھے اور طالبان نے جن علاقوں پر حکومت کی اس پر حکومتی رٹ بھی قائم کی، لیکن وہ آج بھی اپنے دشمن شمالی اتحاد کا افغانستان کے دیگر علاقوں میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر طالبان نے پورے افغانستان پر مکمل کنٹرول قائم کر لیا ہوتا تو انہوں نے ایک حقیقی حکومت تشکیل دے دی ہوتی اور ملک میں شریعتی نظام اور اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کر لیے ہوتے، لیکن منافقوں اور غیر ملکی دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور طالبان کے خلاف پابندیاں عائد کی گئیں۔ طالبان مخالف فورسز کو مضبوط کیا گیا اور انہیں مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کی مشکلات پیدا نہ کی جاتی تو وہ کامیاب ہو جاتے اور آج وہ اعتماد سے یہ بات کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پرامن حکومت قائم کی اس طرح کی حکومت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اسامہ بن لادن کو افغانستان میں پناہ دینے کا موقف اصولوں پر مبنی تھا۔ جو لوگ اس پناہ کے خلاف بات کرتے تھے ان کے پاس کوئی دلیل یا وجہ نہیں تھی، اور ان کے پاس اگر ایسا ہوتا تو وہ دھمکیوں کا سہارا نہ لیتے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر نہیں کی، اور اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے پر رضامندی دکھائی ہوتی تو ہمیں اتنی بڑی قربانی نہیں دینا پڑتی۔ بامیان میں بدھا کے مجسموں کو تباہ کرنے سے متعلق سوال پر ملا عمر نے کہا کہ شریعت ہے، لاتعداد مسلمان دوسروں کی تہذیبوں سے متاثر ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اسلام پر قائم رہنا اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں۔ لڑکیوں کے سکول یا تو کم تھے یا ہماری حکومت سے پہلے ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان خواتین کی تعلیم سے متعلق شریعت کے مطابق ایک اسٹریٹجی بنا رہے تھے۔ خودکش بمباری سے متعلق پوچھے گئے سوال پر ملا عمر نے کہا کہ مجاہدین اسلامی فتوے کے برخلاف کوئی کام نہیں کرتے اور وہ کوئی کارروائی کرنے سے قبل فتویٰ حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد انہوں نے کبھی بھی اسامہ بن لادن کو نہیں دیکھا اور نہ انہوں نے کبھی دیکھنے کی خواہش کی، اور میں اسامہ کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا گو ہوں۔ ملا عمر نے کہا کہ طالبان نے ابھی تک پاکستان سے کوئی مدد وصول نہیں کی اور نہ ہی اسے کوئی ثابت کر سکتا ہے۔ مغربی میڈیا کا پروپیگنڈا ہمیشہ کسی ثبوت کے بغیر ہوتا ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور وہ میڈیا کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ملا عمر نے کہا کہ طالبان کی لیڈرشپ، مزاحمت اور شورا افغانستان میں موجود ہے۔ ملا عمر نے یہ بھی کہا کہ افغان عوام ہمارے ساتھ ہیں اور وہ کسی قبائلی یا دیگر وجہ سے نہیں بلکہ قومی اور اسلامی جذبے کے تحت ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ NNI 5 جنوری 2007۔ 2006 جب طلوع ہو رہا تھا تو امریکی جنگجو قیادت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آنے والے سال میں اسے ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کے منہ پر شرمناک شکست کے داغ چھوڑ جائیں گی۔ بش انتظامیہ جو اہداف لے کر افغانستان اور عراق میں اتری تھی، حاصل کرنے میں اسے گزشتہ کئی برسوں سے ناکامی کا سامنا تھا، لیکن سن 2006 میں ناکامیوں کا یہ سفر زیادہ تیزی سے طے ہوا۔ افغانستان اور عراق میں قائم کردہ کٹ پتلی حکومتیں تمام تر تدابیر کے باوجود حالات پر کنٹرول حاصل کرنے میں ذرہ برابر کامیاب نہ ہو سکیں۔ ساری کی ساری کامیابیاں یہاں جاری مزاحمتی تحریکوں کے حصے میں آئیں۔ عراق میں القاعدہ کو البتہ ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا کہ اس کے عراقی قائد ابو مصعب الزرقاوی ایک امریکی حملے میں شہید ہو گئے۔ اگرچہ قائد سے محرومی ایک بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن القاعدہ کا عراقی سیٹ اپ بھی اس قدر مضبوط تھا کہ وہاں زرقاوی کے بعد بھی پہلے کی طرح متحرک، فعال اور جاندار کردار ادا ہو رہا تھا۔
افغانستان کی نسبت عراق میں القاعدہ کو زیادہ سخت چیلنجز کا سامنا تھا۔ وہاں امریکی منصوبہ سازوں نے خانہ جنگی کی سی کیفیت پیدا کر رکھی تھی۔ وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ سنی اور شیعہ کشمکش شروع کر دی جائے۔ جب سامراج کو کامیابی کی بجائے ناکامی کا سامنا ہو تو وہ عموماً لڑاؤ اور حکومت کرو یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر گامزن ہوتا ہے، جیسے کہ برطانیہ تقسیم ہند کے معاملے پر۔ حکمران طبقے اور عوام کے درمیان کشمکش پیدا کی جاتی ہے یا پھر معاشرے کے مختلف طبقات کو آپس میں الجھا دیا جاتا ہے۔ یہی حکمت عملی مسلم ممالک کے حکمرانوں نے اپنے ہاں اسلامی تحریکوں کے حوالے سے اختیار کر رکھی ہے۔ اولاً ایسا جوڑ توڑ کیا جاتا ہے کہ وہ برسر اقتدار ہی نہ آ سکیں۔ اگر اس کے باوجود وہ آگے آ جائیں تو ان کی راہ میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں جو نہ صرف جمہوریت کے منافی ہوتی ہیں بلکہ دنیا کا کوئی ریاستی اصول ان کی اجازت نہیں دیتا۔ ماضی قریب میں جس مسلمان ملک میں بھی اسلامی تحریکوں نے کامیابی حاصل کر کے حکومت سازی کی، وہاں عالمی طاقتوں اور ان کے اتحادی ملکی حکمرانوں نے ان کی حکومتوں کو سرے سے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اس کی واضح مثال فلسطین میں اسلامی تحریک حماس کی حکومت ہے، جس کے قیام کے ساتھ ہی فلسطینی ریاست کے فنڈز بند کر دیے گئے۔ وہاں کے صدر محمود عباس کو حماس حکومت ختم کرنے کے لیے فنڈز فراہم کیے گئے۔ ان کی جماعت الفتح نے مفاہمت کے لیے حماس حکومت کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا، حتیٰ کہ وزیر اعظم اسماعیل ہانیہ کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جس کی دنیا کے کسی ضابطۂ اخلاق میں گنجائش موجود نہیں ہے، لیکن جمہوریت کے علم برداروں نے نظریہ ضرورت کے تحت یہ رویہ اختیار کرنے میں بھی شرم محسوس نہ کی۔ اس سے مستقبل قریب میں پیش آنے والے حالات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ افغانستان اور عراق میں امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی افواج نکالنے پر ہر صورت میں مجبور ہو جاتے۔ افغانستان میں حالات اس نہج تک پہنچ چکے تھے کہ اب واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ 2007 کا سال امریکہ کا یہاں آخری سال ہوگا۔ اس وقت وہاں مزاحمت کار چھپ کر جنگ کرنے کی بجائے کھلے عام لڑ رہے تھے۔ غیر ملکی فوجیں اپنی چھاونیوں میں محصور ہو چکی تھیں۔ ان چھاونیوں سے باہر ہر طرف مجاہدین کی عملداری قائم ہو چکی تھی۔ ان حالات میں غیر ملکی فوجیں وہاں مزید قیام کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھیں۔ آنے والے برس میں افغانستان اور عراق میں مزاحمت کاروں کی مزید اور تیز تر پیش قدمی کے نتیجے میں امریکہ کو ناقابل تصور پریشانیوں کا سامنا تھا۔ وہ ان دونوں ممالک میں مزید قیام کی غلطی کرے یا یہاں سے انخلا کی حکمت عملی اختیار کرے، اسے ہر دو صورتوں میں ان پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا۔ عالمی معاملات میں اس کی ڈھیلی پڑتی ہوئی گرفت کا اثر مسلم ممالک پر یوں پڑتا کہ وہاں کی اسلامی تحریکوں کی راہ میں رکاوٹیں دور ہوتی چلی جاتی اور مسلم حکمران جور و جفا کے سارے طریقے آزما کر بھی دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ 2006 میں عالمی سامراج اور اس کے اتحادیوں کے خلاف حالات نے جس تیزی سے سفر کیا، 2007 اس میں مزید تیزی لا رہا تھا۔ امریکی استعمار آنے والی تباہی سے بے پرواہ اپنے شیطانی منصوبے پر عمل پیرا تھا۔ اس حساس خطے، اس جرنیلی آمریت نے یہ سب کچھ ایک ایسے پس منظر میں کیا جب اس حساس علاقے کے بارے میں بین الاقوامی سازشوں اور شرارتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ بھارت، ایران، افغانستان اور سب سے بڑھ کر امریکہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے تھے اور مقامی عناصر میں سے کچھ اس میں اعلی کار بن رہے تھے۔ پاکستان کے نقشے کو تبدیل کرنے کے منصوبے نئے نہیں۔ سابقہ امریکی صدر کے ایک یہودی مشیر پروفیسر برنارڈ ڈیوس کئی سال پہلے شرق اوسط کے لیے نیا نقشہ پیش کر چکے ہیں اور اس میں بلوچستان کو ایک آزاد ملک کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ عین نواب بگٹی کی ہلاکت سے 2 ماہ قبل کونن پال کے ایک سابق اسسٹنٹ رالف پیٹر نے امریکہ کے نیم سرکاری مجلے آرمڈ فورسز جرنل میں ایک زہر آلود مضمون لکھا جس کا عنوان بلڈ بردرز ہے، اور اس کے دعوے میں لکھا گیا کہ ہاؤ اے بیٹر مڈل ایسٹ وڈ لک، یعنی ایک بہتر مشرق وسطی کیسا نظر آئے گا۔ اس میں پورے شرق اوسط کی تقسیم در تقسیم کا منصوبہ پیش کیا گیا جس سے امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد حاصل ہو سکتے تھے۔ اس وقت اس منصوبے کے تمام پہلوؤں پر کلام مقصود نہیں، صرف پاکستان اور بلوچستان کے سلسلے میں اس شرانگیز تجویز پر توجہ مبذول کرانا پیش نظر ہے۔ موصوف پاکستان کو ایک غیر فطری ریاست یعنی ان نیچرل اسٹیٹ قرار دیتے ہیں اور بلوچستان اور پشتونستان کو اس سے الگ کرتے ہیں، اور اس دعوے کے ساتھ کہ یہ سب کچھ موصوف کے اپنے عزائم کے مطابق نقشے کی نئی صورت گری نہیں بلکہ وہاں کے لوگوں کی خواہش کا اظہار ہے۔ اس لیے اس تجویز میں ان کا مرکزی خیال یہ تھا کہ نئی حد بندی علاقائی، لسانی
اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ ہر معاملے میں یہ نئی مفروضہ حد بندیاں نسلی تعلقات اور فرقہ بندی بعض صورتوں میں دونوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ اگر ہم دونوں نقشوں پر نظر ڈالیں، جغرافیائی سرحدوں کی ساری تبدیلی مسلم ممالک کے لیے مخصوص ہے۔ اتنا بڑا بھارت اس نقشے پر موجود ہے جس میں درجنوں لسانی، مذہبی، ثقافتی اور نسلی آبادیاں موجود ہیں۔ 16-17 آزادی کی تحریکیں سرگرم ہیں۔ وہاں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، جبکہ پاکستان اور ایران کے ٹکڑے خاکم بدہن کیے گئے ہیں۔ ایک طرف یہ کھیل کھیلا گیا اور دوسری طرف جرنیلی آمریت بعینہ ہی وہ فضا پیدا کر رہی تھی جس میں کچھ عناصر حقیقی مسائل اور محرومیوں کے ساتھ نفرت کی آگ کی آمیزش کر کے حالات کو ایسا رخ دے سکیں جن کے جلاؤ میں سامراجی مقاصد حاصل ہو سکیں۔ بلوچستان کے مسائل کو جس طرح بگاڑا گیا وہ حد درجہ خطرناک ہے۔ صوبے کے حقیقی مسائل آج بھی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے سیاسی عمل، افہام و تفہیم اور عدل و احسان کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے۔ فوج کشی اور عزت سے کھیلنے سے مسائل لازماً بگڑیں گے اور حل سے دور ہوتے جائیں گے۔ جرنیلی آمریت نے جو راستہ اختیار کیا وہ صرف تباہی کا راستہ تھا۔ حالات کی اصلاح کے لیے ضروری تھا کہ حکمت عملی کو یکسر بدلا جائے۔ بلوچ عوام کا غم پاکستان کے ہر شہری کا غم ہے اور وہاں کے مسائل ہمارے مشترکہ مسائل ہیں۔ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور جو انصاف سے جتنا محروم رہا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہے، اسے اتنی ہی محبت اور اتنی ہی توجہ دینی چاہیے۔ سیاسی عمل کے ساتھ ساتھ ان دستوری، قانونی اور انتظامی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے جو حقیقی صوبائی خود مختاری اور صوبے کے وسائل پر اہل صوبے کے حق کو یقینی بنا سکے۔ 18ویں ترمیم اس کی ایک اچھی مثال ہے، بلکہ جن صوبوں اور علاقوں کی حالت زیادہ خراب ہے ان کو ملکوں کی اوسط کی سطح تک لانے کے لیے صرف اس صوبے کے نہیں بلکہ متمول صوبوں اور علاقوں کے وسائل کو بھی پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے استعمال ہونا چاہیے تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ اس مقصد کا حصول حقیقی جمہوری عمل کے قیام اور انصاف اور حق کے اصولوں کی پاسداری کے بغیر ممکن نہیں۔ مسئلہ طاقت کے استعمال کا نہیں، عقل کے استعمال اور انصاف اور دردمندی کے ساتھ حقیقی مسائل اور مشکلات کو دور کرنے کا ہے۔ یہ تصور کہ مرکز مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا ایک فاسد نظریہ ہے۔ پاکستان کی مضبوطی کے لیے صوبوں اور علاقوں کی مضبوطی ضروری ہے۔ دیوار اتنی ہی مضبوط ہوگی جتنی وہ اینٹیں مضبوط ہوں گی جس سے یہ دیوار بنی ہے۔ آمریت کا مزاج ہی مرکزیت کا مزاج ہے، اور جب وہ آمریت جرنیلی آمریت ہو تو پھر اختیارات کے ارتکاز کا عالم اور بھی گھمبیر ہو جاتا ہے اور سیاسی عمل نام نہاد کمانڈ سٹرکچر تلے دم توڑ دیتا ہے۔ آج بلوچستان کے مسائل شعلہ فشاں ہو گئے اور قومی سطح پر ان کی طرف توجہ مبذول کی گئی ہے۔ نواب بگٹی کی ہلاکت سے جو بحرانی کیفیت پیدا ہوئی اسے قومی سطح پر مؤثر سیاسی حکمت عملی بنا کر اور اس پر سب کی شرکت سے عمل کر کے حالات کو قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ مسائل اور محرومیاں بلوچستان تک محدود نہیں، دوسرے صوبوں اور خود پنجاب کے کچھ پسماندہ علاقوں میں بھی مسائل سلگ رہے ہیں۔ ان کے شعلہ بننے سے پہلے ان کے حل کی ضرورت ہے، جو موجودہ حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے۔ بلوچستان کی بدامنی بھارت کے لیے تائید غیبی بن چکی تھی۔ افغانستان کی ملحقہ سرحدوں میں را کے تربیتی مراکز ناراض بلوچی نوجوانوں کی پناہ گاہیں بن رہے ہیں۔ اگر ہم نے آج اس طوفان کی تباہ کاریوں کا تدارک نہ کیا جو اس خطے میں امریکی افواج کی موجودگی کے بطن سے جنم لی گئیں، جنہوں نے اس خطے میں امریکی افواج کی موجودگی سے جنم لیا، تو ہمارے لیے کل بہت مشکل ہوگا۔ جہاد افغانستان کو سبوتاژ کرنے کی سازش۔ ہفت روزہ ترجمان اسلام، لاہور، 31 مارچ 1989۔ جہاد افغانستان کے بارے میں پاکستان کا جو متوازن اور جرأت مندانہ موقف گزشتہ 11 سال سے چلا آ رہا ہے، اسے نہ صرف پاکستان کے عوام اور عالم اسلام کی بھرپور تائید حاصل ہے، بلکہ عالمی رائے عامہ بھی اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں کی صورت میں اس اصولی موقف کو درست قرار دے چکی ہے۔ پاکستان نے نہ صرف افغان مہاجرین کو اپنے ملک میں پناہ دے کر انسانی ہمدردی اور اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر ان کی حتی المقدور خدمت کی، بلکہ جہاد افغانستان کی اخلاقی اور سیاسی پشت پناہی کر کے افغان مجاہدین کو یہ حوصلہ بخشا کہ وہ روسی افواج کو اپنے وطن سے درے آموں کے دوسری طرف دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے۔ افغان مجاہدین روسی افواج کو سرحدوں سے باہر دھکیلنے کے بعد روسی جارحیت کے بچے کھچے اثرات اور روس کے چھوڑے ہوئے اسلحے اور اس کے محافظوں سے نمٹنے میں مصروف ہیں۔
مگر کابل پر افغان مجاہدین کی نظریاتی اسلامی حکومت قائم ہو جانے کا خوف امریکہ، روس، بھارت اور اسرائیل کو مضطرب کیے ہوئے ہے